الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیا بخش قلب و نظر غوث اعظم، تمہیں یاد کرتے ہیں ارباب ایمان، عقیدت سے شام و سحر غوث اعظم، وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ، جہاں ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم، پلا کر مجھے علم و عرفاں کا ساغر، بنا دو حقائق نگر غوث اعظم، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم، ادھر چھائی ہیں رحمتوں کی گھٹائیں، ادھر چھائی ہیں رحمتوں کی گھٹائیں، تمہاری نظر ہے جدھر غوث اعظم، پکارا جہاں دستگیری کو آئے، مریدوں سے ہیں باخبر غوث اعظم، تمہارے لیے اہل عشق و محبت لٹا دیتے ہیں گھر کا گھر غوث اعظم، چمکتے ہیں سب تیرے نور و ضیا سے، زمین آسماں بحر و بر غوث اعظم، میرے گھر ہوئی محفل گیارہویں جب، چمکنے لگے بام و در غوث اعظم، شہنشاہ عرفاں امیر طریقت، تصوف کے ہیں تاجور غوث اعظم، تمہارے وسیلے سے اے شاہ جیلاں، تمہارے وسیلے سے اے شاہ جیلاں، مجھے چاہیے مال و زر غوث اعظم، پریشاں ہے موج حوادث سے آقا، نظر پر بھی ہو ایک نظر غوث اعظم۔ آج 10 نومبر 2022 جامعہ کنز الانوار میں 11ویں شریف کا سالانہ اجتماع منعقد ہے اور پردے میں رہ کر بہنیں بیان سن رہی ہیں۔ آج تذکرہ غوث اعظم ہے، آج ذکر غوث اعظم ہے، انہی کے متعلق انشاءاللہ ان کی سیرت کے متعلق سنیں گے۔ شمالی فارس میں بحیرہ کیپن کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی ایک قصبہ ہے،
آپ کی ولادت باسعادت وہاں ہوئی۔ آپ اپنے والد کریم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ کی طرف سے حسینی سید، یعنی نجیب الطرفین۔ نجیب الطرفین اسے کہا جاتا ہے جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید ہو۔ تقریباً 18 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود سے دور کیا۔ طویل اور صبر آزما سفر کر کے آپ اس وقت کے عظیم علمی مرکز یعنی بغداد تشریف لے گئے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے شیخ ابو سعید کے مدرسے میں تمام دینی علوم کی تکمیل کی وہاں، اور پھر اسی مرکز علمی میں اپنے شیخ کے جانشین مقرر ہوئے۔ تقریباً 33 سال 33 سال آپ نے حصول علم، درس و تدریس اور افتاء میں صرف کیے ہیں۔ آپ نے خود اپنے معروف قصیدے میں بتایا کہ رفعتوں کی منزل کا پہلا زینہ علم ہے، پہلا زینہ علم ہے۔ سیدنا شیخ حرات فرماتے ہیں میری آنکھوں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، کریم النفس، رقیق القلب اور محبت و تعلقات کا پاس رکھنے والا نہیں دیکھا۔ آپ جلیل القدر، عالی مرتبت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بزرگوں کی توقیر فرماتے، ہر ایک سے سلام میں پہل کرتے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگوں کو اپنی ہم نشینی کا شرف بخشتے، اور فقراء کے ساتھ تواضع اور انکسار سے پیش آتے۔ آپ نہ کسی صاحب جاہ و منصب کی تعظیم کے لیے قیام فرماتے اور نہ کسی وزیر بادشاہ کے آستانے پہ حاضری دیتے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف لکھتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، ہمیشہ اللہ عز و جل کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے، اور کثرت ذکر سے آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ انتہائی رقیق القلب، شگفتہ روح، کریم النفس، فراخ دست، ذی علم، بلند اخلاق اور عالی نسب تھے۔ عبادات اور مجاہدے میں آپ سب سے رفیع الشان تھے۔ آپ کا نورانی چہرہ ہمیشہ بشاش اور تبسم آمیز نظر آتا۔ اس وقت کے مفتی جو عراق کے مفتی تھے محمد بن حامد بغدادی، وہ کہتے ہیں کہ آپ بری باتوں سے ہمیشہ دور رہتے، اپنی ذات کے معاملے میں نہ آپ کو کبھی کسی پر غصہ آیا اور نہ آپ نے کسی سے انتقام لیا۔ ہاں البتہ اگر کسی نے ایسا کام کیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہو تو آپ غضبناک ہو جاتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کسی روح رعایت کے قائل ہرگز نہیں تھے۔ ہر قسم کا شرک، خواہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر یعنی ریاکاری، اس کی مذمت فرماتے
اور ہمیشہ اچھی بات کہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کو اپنا مطلوب اور محبوب بنانے کی نفی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس جہان فانی کے ساتھ مومن کا تعلق صرف بقدر حاجت ہونا چاہیے۔ دولت دنیا ہاتھ اور جیب میں رکھنی جائز، کسی اچھی نیت سے اس کو جمع کرنا بھی جائز، مگر خبردار اسے اپنے قلب پر اس طرح مسلط کرنا کہ اس کی محبت دل پر حاوی ہو جائے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اسے درے دل پہ کھڑا کرنا جائز، مگر خانہ دل میں بسانا اور سجانا ناجائز ہے، اور اس میں تیرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ دنیاوی عشرتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھنے والے دنیا پرستوں کو نصیحت کرتے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ پھر مزید فرماتے ہیں، دنیا میں سے اپنا حصہ اس طرح مت لو کہ وہ بے نیاز بن کر بیٹھی ہے اور تم اس کو سامنے نیاز اس کے سامنے نیاز بن کر کھڑے ہو، بلکہ اس کو اس طرح برتو کہ وہ ایک بادشاہ کے دروازے پہ اپنے سر پہ طباق لیے کھڑی ہے اور وہ اس سے بے نیاز ہے۔ دنیا اس کی خدمت گزار ہوتی ہے جو حق تبارک و تعالی کے در پر عاجز بن کر کھڑا رہے، لیکن جو دنیا کے دروازے پر اس کا طلبگار بن کر کھڑا ہو جائے وہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ دنیا سے بے نیاز رہ کر اور اللہ کا نیاز مند بن کر اسے برتو۔ انسان پر جن چیزوں کی محبت پرستش کی حد تک غالب آ جاتی ہے ان کی بابت فرماتے ہیں، آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنی دولت و تجارت اور اپنے شہر کے حاکم پر۔ الغرض ہر وہ چیز جس سے تو آس لگا کر بیٹھے، ہر وہ شخص جس سے تو خوف و رجا کا تعلق قائم کرے، اور ہر وہ ذات جسے تو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھے، وہ تیرا معبود ہے۔ اگر تجھے یقین ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے اذن و اختیار اور حکم سے ملتی ہیں تو پھر اللہ تیرا معبود ہے اور تو اللہ کا حقیقی بندہ ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں عرض کروں گا، یا اللہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ یہ جملہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد سید آل رسول وہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو میں عرض کروں گا، یا اللہ میں احمد رضا کو لے کر آیا ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے حضور یہ عرض کر سکتے ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے مریدین، اپنے شاگرد ابن قدامہ، علامہ علی بن حیتی اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی اجمعین
ایسی شخصیات لے کر آیا ہوں۔ یہ تو اللہ والے ہیں، اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جنہیں ان اکابر کا علمی اور روحانی مقام معلوم ہو۔ سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بذات خود سراپائے معجزات ہے۔ آپ کے نورانی بدن کا انگ انگ اور ہر عضو معجزے سے معزن تھا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن آپ کا عظیم معجزہ صحابہ اکرام کی صورت میں آپ کی تیار کی ہوئی رجال کار کی وہ جماعت اور افرادی قوت تھی جنہوں نے آگے چل کر اسلام کو دنیا کی وحدانی سپر پاور بنا دیا، اور اس عہد کی دو سپر پاور کیسر و کسریٰ ان کے قدموں میں سرنگوں ہو گئیں، اور امت پر ان کا احسان ہے انہوں نے دین کو اپنی اصل صورت میں بعد والوں تک پہنچایا۔ یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے علمی اور روحانی جلالت کے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار۔ جب آپ کی علمی اور روحانی جلالت کے حضور عقیدت مند اور سلاطین وقت قیمتی تحائف لے کر آتے تو آپ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال اور اقتدار پہ قابض ہو کر ظالم اور خائن بنے ہوئے ہو۔ اے اللہ ان منافقوں کو توبہ کی توفیق اور ہدایت نصیب فرما، ان کی شوکت کو توڑ کر انہیں رسوا کر دے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں وہ بڑے عزت اور عظمت والے ہیں۔ جتنی کرامات آپ سے منسوب ہے کسی اور ولی سے منسوب نہیں۔ جیسی ریاضت اور عبادت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمائی، اس کے متعلق مرید سوچ بھی نہیں پاتا کہ ایسی کثرت عبادت آپ نے اپنی زندگی کے اندر روا رکھی، ایسے مجاہدے آپ نے فرمائے کہ جن کو سن کر ایک عام انسان اپنی انگلی دانتوں میں دبا لیتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کثرت عبادت کا اندازہ آسانی کے ساتھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ 40 سال تک پابندی کے ساتھ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ 15 سال تک آپ کے معمولات میں عشاء کی نماز کے بعد پورا قرآن عظیم ختم فرمانا شامل رہا۔ 25 سال تک جنگلوں میں اس تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کہ کسی بشر کی صورت تک دیکھنے میں نہ آئی۔ ظاہر ہے کہ
جو شخص دنیا والوں سے اس قدر بے نیاز ہو گیا ہو، اس یکتائی کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، اس کا شغل عبادت الہی اور ریاضت کے سوا اور کیا رہا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ نے مکمل طور پر علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے حصول کی ابتدا کی، اور مجاہدہ اور ریاضت کی انتہائی مشکل و پرخار راہوں میں قدم رکھا۔ اے علم حاصل کرنے والوں، عبادت کی طرف اور ریاضت کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، لیکن جن سے ہماری نسبت ہے، جن کو ہم اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کا طریقہ زندگی تو دیکھیں۔ آپ شہر چھوڑ کر عراق کے ویران وادیوں میں یکتا و یگانہ زندگی بسر کرنے لگے تاکہ کامل یکسوئی ملے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہم سفر ہو گئے، مگر مشیت ربانی آپ نے انہیں نہیں پہچانا۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو ظاہر فرما کر وعدہ لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہ فرمائیں گے۔ وعدے کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی جگہ آپ بیٹھ جائیے اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، اسی مقام پر بیٹھے رہیے گا۔ اتنا فرما کر سیدنا خضر علیہ السلام چل دیے اور 1 سال کے بعد واپس لوٹے۔ دوبارہ پھر یہی تاکید کی اور چلے گئے۔ اس عالم میں آپ نے 3 سال گزارے۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ سیدنا خضر علیہ السلام ہر سال تشریف لاتے تھے اور یہی ہدایت فرما کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس طویل مدت میں دنیا کی بے شمار خواہشات حسین و دلکش انداز میں آپ کو اپنی جانب متوجہ کرتی رہیں، مگر اللہ کے فضل بے نہایت سے دنیا اور دنیا کی حسین و پرکشش چیزیں آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ دیکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی ریاضت اور مجاہدات کتنے سخت ترین تھے۔ 3 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نے اپنے نفس کو انتہائی مشقت و جان فشانی کی بھٹی میں ڈال دیا، اور 1 سال تک آپ نے قطعی پانی نہیں، صرف جنگلی ساگ وغیرہ پر قناعت فرماتے رہے۔ جس زمانے میں تاجدار جیلانی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ نفس کے دشوار گزار مراحل طے فرما رہے تھے نا، شیطان کی فتنہ پردازیاں چراغ سحری کی مانند پھر بھڑکی۔ اب تک تو ہر موڑ پر شیطان آپ سے شکستیں کھا چکا تھا اور اپنے کسی فریب میں آپ کو نہ لا سکا تھا، حتیٰ کہ آپ روحانیت کے مقام عرفہ و اعلیٰ پر گامزن ہوتے جا رہے تھے۔ رفعت و بلندی کی انتہائی منازل تک آپ کی رسائی شیطان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور ایک دن پرا گندہ صورت بنائے بدبودار لباس اوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، میری جماعت کے تمام افراد کو آپ نے عاجز و ناکام کر دیا ہے، اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر چکا، مگر آپ کے پائے ثبات میں لغزش تک نہ آئی، لہذا میں نے ہار مان لی اور اب آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ظالم میں تو کسی طرح تجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا،
یہ تیری باتیں سراپے فتنہ ہیں جس میں تو مجھے ملوث کرنا چاہتا ہے۔ ابھی آپ کا جواب ختم بھی نہ ہوا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس شدت کے ساتھ ابلیس کے سر پہ پڑا کہ زمین کے اندر دھستا ہوا وہ غائب ہو گیا۔ دوبارہ ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آپ کے قریب آیا، آپ نے اس تیاری کے ساتھ حملہ آور دیکھا تو تعوذ پڑھا، پھر وہ چلا گیا، لیکن چند ہی لمحہ بعد پھر پلٹ کر آیا اور فی الفور آپ کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ اچانک ایک سوار نمودار ہوا اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی، جسے دیکھ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ سہ بارہ ابلیس کے مکر و فریب کے نئے چال کے ساتھ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور، پریشان حال، آفت زدہ، عجیب مسکینوں کی سی صورت بنائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ شیطان آپ کی نظر پڑی تو کہنے لگا، اب آپ مجھ کو کیا دیکھ رہے ہو؟ اب تو میں قطعی آپ سے نا امید ہو گیا ہوں، سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، کچھ کام نہ آیا۔ سرکار غوث اعظم نے پھر تعوذ پڑھا اور فرمایا کہ میں تجھ سے کسی حال میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ کی یہ سبات قدمی دیکھ کر ابلیس نے شرک خفی کے بے شمار جال آپ کے سامنے بچھا دیے، یعنی ریاکاری کی، لیکن قدرت کو آپ کی حفاظت منظور تھی۔ پورے 3 سال گزر گئے اور آپ ان میں سے کسی ایک کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اس کے تمام بچھائے ہوئے جال رائے گاہ ہو گئے۔ یہ دیکھا تو ابلیس نے پھر مخلوق کی محبت اور دنیاوی رشتوں کے تعلقاتی جال آپ کے سامنے بچھائے، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ اس سے بھی محفوظ رہے۔ سرکار غوث اعظم علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کے اندر بڑی ریاضتیں فرمائی، بہت سخت سردی، گرمی، بارش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ فرمایا۔ آپ منکسر المزاج، نخیف البدن، یعنی دبلے پتلے، قد میانہ، چوڑا سینہ، اور میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کی داڑھی مبارک جو تھی خوب بھری ہوئی تھی، چہرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ آپ کا رنگ جو تھا نا وہ گندمی تھا۔ بتاتے ہیں کہ دونوں ابرو اس طرح دکھتے تھے کہ جیسے دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آواز آپ کی بلند تھی، چہرہ تابندہ، ذی وقار، بہت نرم گفتگو فرماتے تھے، نرمی سے بات کرتے تھے، کم بولتے تھے۔ جب آپ بیان فرماتے تو پورا مجمع ہمتن گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو سنتا رہتا۔ دور و نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی، لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص
بے چون و چرا کرتا اور دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا تھا۔ سخت سے سخت دل جس شخص کا ہو وہ بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کے مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیتے اور آپ کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگتے پروردگار رب کریم دعا پوری فرما دیتا۔ سیدنا شیخ عبد القادر